بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کسان تھا، اس کے 2 بچے تھے اور اس کی بیوی مسلسل بیمار رہتی تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ بیوی کا اچھا علاج کر پاتا۔ بالآخر اس کی بیوی بیماری سے لڑتے لڑتے ایک دن خالق حقیقی سے جا ملی۔ 2 بچے یتیم ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو کسان کو لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ بچوں کی پرورش تم سے نہیں ہوگی، لہٰذا تم دوسری شادی کر لو۔ کسان کو بھی بچوں کی پرورش کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا، اس کو ایک عورت کی ضرورت تھی، تو اس نے چنانچہ دوسری شادی کر لی۔ اب جب شروع کے دن تھے شادی کے، تو جو عورت انہوں نے گھر میں لائی تھی وہ شروع میں بچوں سے بہت پیار کر رہی تھی، لیکن جوں ٹائم گزرتا گیا اس عورت کا رویہ ان بچوں کے ساتھ کچھ بہتر نہیں رہا۔ اب اس عورت کی خود کی بیٹی ہو گئی۔ اب جب بیٹی ہوئی تو اس عورت نے ان بچوں کو بالکل اگنور کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کی بیٹی 4-5 سال کی ہوئی تو وہ عورت اور زیادہ مغرور ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے ان بچوں کھانا بنانا، ان کے کپڑے دھونا، ان کے کام کرنا میں بالکل نہیں کر سکتی، اور بچوں کو وہ کھانا نہ بنا کے دیتی۔ بچے بھوکے رہتے، اور جو بچے تھے ان میں سے جو بچی تھی وہ بڑی تھی اور جو لڑکا تھا وہ چھوٹا تھا۔ تو بڑی بہن بہت سمجھدار تھی، وہ اپنے بھائی کے آنسو پوچھتی اور اپنے بھائی کو گلے لگا لیتی۔ ایک دن وہ بھوک کی حالت میں دونوں روتے روتے اپنی ماں کی قبر پر چلے گئے۔ وہاں جا کے وہ اپنی ماں کے قبر کے پاس بیٹھ کے رونے لگے، بہت روئے۔ روتے روتے وہاں دونوں کو نیند آ گئی اور دونوں اپنی ماں کی قبر کے اوپر ہی سر رکھ کر سو گئے۔ اب جب سوتے ہیں تو ان کو خواب میں ان کی ماں آتی ہے اور ان سے ملتی ہے۔ بچے بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر بچوں سے کہتی ہے کہ بچوں آپ بھوکے ہو، آپ یہاں سے اٹھو، اور قبر کے تھوڑی ہی دور وہاں پہ ایک بیل لگی ہے اور اس پہ بہت میٹھے اور خوبصورت پھل لگے ہیں، وہ توڑو اور کھا لو۔ بچوں کی آنکھ کھلتی ہے، بچوں کو ایسے لگا کہ واقعی ہی ان کی ماں ان کے پاس آئی اور انہیں ملی۔ وہاں سے بچے اٹھے، تھوڑی دور جا کے انہوں نے دیکھا تو واقعی ہی وہاں پہ بیل لگی تھی۔ انہوں نے اس بیل سے جو پھل لگے تھے وہ توڑے اور کھا لیے۔ پھر وہ گھر چلے گئے۔ اب روز روٹین کے مطابق وہ ماں کی قبر پر آتے اور وہاں سے پھل توڑ کے کھاتے اور گھر چلے جاتے۔ کیونکہ سوتیلی ماں ان کو کھانا نہیں دیتی تھی تو بچے دن پہ دن کمزور ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے ماں کی قبر پہ آنا شروع کیا اور اس بیل سے کھانا شروع کیا تو بچے ہیلدی اور تندرست ہونے لگے، بچے خوش رہتے تھے۔ سوتیلی ماں کو یہ بات کھٹکنے لگی کہ بچے اتنے خوش کیوں ہیں، آخر یہ کیا وجہ ہے؟ میں تو ان کو کھانا بھی نہیں دیتی اور بچے دن پہ دن تندرست ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی جو اس کی 6-7 سال کی ہو گئی تھی اس کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ آج یہ گھر سے باہر جائیں گے تو تم ان کے ساتھ جانا اور دیکھنا یہ کہاں جاتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں۔ وہ بچے جب وہ گھر سے نکلے تو وہ ان کی جو بہن تھی وہ بھی ان کے ساتھ پیچھے آ گئی۔ ان دونوں نے اس کو ٹالنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ ضد کرنے لگی۔ اب ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ خیر ہے، اس کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ اسے ساتھ لے کے قبر پہ گئے، دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد اسی بیل کے پاس گئے اور پھل کھایا، اور ساتھ اس بہن کو کہتے ہیں کہ دیکھو بہنا، آپ گھر جا کے ماما کو یہ نہیں بتانا کہ ہم نے ادھر جا کے کیا کھایا ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، میں نہیں بتاؤں گی۔ اب جو ہی وہ گھر پہنچے تو لڑکی نے سارا ماجرا اپنی ماں کو سنایا کہ یہ وہاں پہ جا کے تو ایک بیل لگی ہے، اس پہ پھل لگے ہیں، اور ایسے پھل ہیں کہ نہ میں نے کبھی پہلے کھائے ہیں اور نہ ہی کبھی کوئی ایسا میٹھا لگا۔ خیر وہ عورت جو تھی اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بچوں کو کھانے سے روکوں کیسے۔ اس نے اپنے شوہر سے جھوٹ موٹ کی بیماری کا بہانہ بنا لیا۔ شوہر نے کہا
کہ کیا ہوا ہے بیگم؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں بیمار ہوں اور میں ٹھیک ہوں گی، لیکن ایک چیز ہے اس سے ٹھیک ہوں گی۔ شوہر نے جب دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ تمہاری پہلی بیوی کی قبر کے پاس ایک بیل لگی ہوئی ہے، وہ اگر تم اکھاڑ کے لے آؤ اور اس کی جو جڑیں ہیں ان کو گھونٹ کے مجھے پلا دو تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ چلا گیا اور وہ جو اپنی اس کی بیوی تھی اس کی قبر کے پاس جو بیل لگی تھی اس کو اکھاڑا اور گھر لے آیا، بالکل اسی طرح کیا جس طرح اس کی بیگم نے اسے کہا تھا۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے وہ گھونٹ کے جو اسے جڑیں پلائیں تو جیسے ہی اس نے پی تو وہ بے ہوشی کے عالم میں ایک دم سے بے ہوش ہو گئی۔ اب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ ایک حکیم صاحب کے پاس دوڑتا ہوا گیا اور اسے لے کے آیا۔ جب حکیم صاحب آئے تو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ اس نے کیا پیا ہے؟ اس نے تو زہر پی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اسے یہ جڑی بوٹی پلائی ہے۔ جب حکیم وہ بوٹی دیکھتا ہے، حکیم کہتا ہے تو اس میں تو بہت زہریلی زہر ہے، اس سے تو یہ مر بھی سکتی تھی۔ خیر حکیم نے اسے اپنی دوائی دے کر بچا لیا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سرانے وہی دو بچے جن کو وہ نفرت کی آنکھ سے دیکھتی تھی، جن کو وہ کھانا تک نہیں دیکھتی تھی، وہی بچے بیٹھ کے رو رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس ماں کو صحت دینا، اس ماں کو لمبی زندگی دینا۔ پھر جب اس نے ان بچوں کو دیکھا تو وہ بہت روئی۔ پھر اس نے اللہ سے توبہ کر لی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ ایسی بہت ساری سٹوریاں، کہانیاں ہیں جو ارد گرد ہمارے بھرے پڑے ہیں گھر، اور ہم ان میں سے دیکھتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کوئی ان پہ عمل کر پاتا ہے اور کوئی ان سے عمل نہیں کر پاتا۔ کوئی تو کسی پہ رحم کر لیتا ہے لیکن کوئی رحم نہیں کرتا۔ لیکن وہ اللہ پاک کی ذات ہے، وہ سب کچھ دیکھتی ہے، وہ جانتا ہے کہ کون میرا بندہ کس نیت سے مانگتا ہے اور کون میرا بندہ کس کے لیے مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، آمین سم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ شاہین اختر پٹھانی کو دیجیے اجازت، پھر کسی نئی اور اچھی سی بات کے ساتھ، معلوماتی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے فی امان۔